ڈاکٹر صاحب اس سے آگے علامہ خود اپنے بارے میں کچھ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس منزل میں کتنا حصہ پایا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ذرا ارشاد فرمائیں کہ اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ بات اصل میں بندہ مومن کے نور کی ہے، جی سر، اور اس بندہ مومن کے نور کا سراغ کیا ہے وہ تو ہمیں بتا چکے ہیں۔ صحیح۔ اب اس میں سے ان کو نصیبہ کتنا ملا ہے اور حصہ کتنا اس ملا دور ہے، میں جب یہ وہ لکھ رہے تھے بعد تھے میں تو وہ جی بتاتے ہیں کہ جی نور دیدم نار دیدم، جی اس وقت کیا حالات تھے سر؟ از مقام خود نمی دانم کو جاس، فرماتے ہیں کہ میں اپنا مقام نہیں بتا سکتا کہ کہاں تک ہے سر۔ این قدر دانم کہ از یاراں جدا، ہاں یہ بتا سکتا ہوں کہ میں باقی دوستوں سے الگ ہوں، ان جیسا نہیں ہوں۔ اندرونم جنگو بے خیل و سپا، واہ، فرماتے ہیں کہ میرے اندر ایک جنگ لگی ہوئی ہے جو بغیر فوج اور لشکر کے ہے سر۔ بیند آن کو ہم چوں من دارد نگاہ، فرماتے ہیں اس کو دیکھ صرف وہی شخص سکتا ہے جو میری طرح نگاہ رکھتا ہے۔ بے خبر مرداں زے رزم کفر و دین، فرماتے ہیں لوگ یہ جو حق کی اور باطل کی جنگ ہے اس سے بے خبر ہیں، بے خبر ہیں۔ جان من تنہا چوں زین زین العابدین، العابدین، فرماتے ہیں کہ صرف میری جان امام زین العابدین علیہ السلام کی طرح اکیلی اس کو دیکھ رہی ہے۔ اس میں یعنی وجہ شبہ ان کی تنہائی لی ہے جی جی جیسے۔ اور اس کے بعد از مقام و راہو کس آگاہ نیست، ہاں، فرماتے ہیں ایک بات بتا دوں کہ اس دور میں از مقام و راہ ہاں کس، فرماتے ہیں مقام سے یعنی منزل سے اور اس کی طرف جانے والے راستے سے کوئی بھی آگاہ نہیں ہے، جز نوائے من چراغ راہ من چراغے، اور فرماتے ہیں کہ یہ سن لو کہ میری آواز کے علاوہ اب چراغ راہ بھی کوئی نہیں ہے۔ کوئی نہیں ہے۔ غر کے دریا تفلک و برناؤ پی، فرماتے ہیں غفلت کے دریا میں چھوٹے بڑے بوڑھے جوان سبھی اس میں غرق ہیں، غافل ہیں۔ جاں بساحل بردہ یک مرد فقیر، اور فرماتے ہیں اس غفلت کے دریا سے اگر ساحل پہ کوئی مرد جان لے گیا ہے تو فرماتے ہیں وہ اقبال فقیر ہے۔ برکشیدم پردہ ہائے این وثاق، فرماتے ہیں میں نے اس حرم کے یہاں پہ اب بعض لوگوں نے نا اس کو حرم کائنات سمجھا ہے کہ یعنی کائنات کو ایک وہ خانہ سمجھ رہے ہیں کہ کائنات کے پردے میں نے پھاڑ دیے ہیں۔ مجھے ایسے سمجھ آتی ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس حرم کے پردے پھاڑ دیے ہیں، اپنی معرفت، سنوریہم آیاتنا، جی 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 ٹھیک ہے۔ ترسم از وصل و بنا لم از فراق، فرماتے ہیں کہ فراق میں اب روتا ہوں تو وصل سے بھی خوف کھاتا ہوں۔ وصل سے، عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کر ہے فراق، ایسے کیونکہ اس راہ محبت میں وہ کہتے ہیں کہ وصل میں کیا ہوتا ہے، وصل میں مرگ آرزو، ہجر میں لذت طلب۔ واہ واہ، بالکل تو وہ کہتے ہیں کہ وصل سے بھی میں ڈرتا ہوں سر، ٹھیک ہے، کہ کہتے ہیں یہ سفر جاری رہے، یہ جو نور والا ملا ہے۔ جی، وصل اگر پایان شوق است الحذر، دوبارہ پڑھیے جی، وصل اگر پایان شوق است الحذر، فرماتے ہیں اگر وصل آپ کا شوق ختم کر دیتا ہے جی جی تو اس سے بچو، پھر بچو، یہ آپ کا جاری رہنا چاہیے۔ جی، وصل میں مرگ آرزو، اے خنک آہو فغان بے اثر۔ واہ، فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کامیابی نہیں بھی ہو رہی، آپ آف و فغان میں ہیں، کوئی منزل نہیں مل رہی، پھر بھی آپ کی وہ آف و فغان جو ہے وہ مبارک ہے، مبارک ہے۔ راہ رو از جادہ کم گیرت سراغ، فرماتے ہیں وہ مسافر جو ہے جس کو فراغت کے ساتھ مزہ آ جاتا ہے وہ پھر راستہ ڈھونڈتا ہی نہیں۔ گر بجانش سازگار آید فراغ، ہاں، اگر اس کو جو فرصت ہے وہ سازگار آ جائے تو پھر نہیں چلتا، وہ پھر نہیں چلتا۔ آن دلے دارم کہ از ذوق نظر، فرماتے ہیں میں تو ذوق نظر سے ایسا دل رکھتا ہوں کہ ہر زمان خواہد جہان تازہ تر، جو ہر لمحہ ایک نیا جہان جو ہے وہ اس کے سامنے ہونا چاہیے، میں تو یہ چاہتا ہوں۔ اب اس میں جو چیز ہے نا پروفیسر صاحب، بنیادی طور پہ حضرت اقبال وہ جو کہتے ہیں نا اس میں سکون ہے اس پہ حرام، جی ٹھیک ہے، سکون نہیں بلکہ حرکت کے اندر اور آگے سے آگے نئی منزل کی جانب بڑھنے کی، وہ آگ لگی رہے اور آپ لب گر میں فغاں رہیں۔